السلام علیکم ناظرین، TNN ٹی وی کے ساتھ میں ہوں نمرہ کنول۔ سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز۔ ہماری 85 نشستیں چھین کر جمہوریت پر حملہ کیا گیا، پوری قوم نے PTI کو ووٹ دیے۔ تحریک انصاف کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس۔ PTI رہنما کا کہنا تھا کہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے زیادہ دھاندلی شدہ انتخابات تھے۔ انتخابی دھاندلی کے خلاف GDA کا جامشورو میں دھرنا، ٹریفک معطل۔ سندھ بھر سے حر فورس اور فنکشنل لیگ کے کارکنان کی آمد، دھرنے کے باعث پولیس نے ٹریفک پلان جاری کر دیا۔ PTI وفد اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان حالیہ انتخابات اور سیاسی صورتحال پر گفتگو۔ PTI نے JUI سے عمر ایوب کو وزیر اعظم کا ووٹ دینے کے لیے حمایت مانگ لی۔ حکومت سازی کے لیے کوششیں تیز، لطیف کھوسہ اور عامر ڈوگر کا جماعت اسلامی کے رہنماؤں سے رابطہ۔ سائفر اور توشہ خانہ کیس میں بانی PTI کی سزا کے خلاف اپیلیں دائر۔ سائفر کیس میں بانی PTI کو 10 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی ہے۔ سائفر کیس میں شاہ محمود قریشی کا سزا کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع۔ بانی PTI کے خلاف تحریک پیپلز پارٹی نے چلائی، میں حق میں نہیں تھا۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ مینڈیٹ چوری کے خلاف ہم احتجاجی سیاست کریں گے، اب فیصلے ایوان میں نہیں میدان میں ہوں گے۔ ٹورنٹو روڈ ویز پر برف باری کے بعد متعدد تصادم رپورٹ۔ پولیس کا کہنا ہے کہ کوئی سنگین چوٹ یا سڑک بند ہونے کی اطلاع نہیں ہے۔ شہری حکومت کا کہنا ہے کہ ان کا عملہ سڑکوں کی صفائی میں مصروف ہے۔ لبرل پارٹی میں مختلف خیالات طاقت کا ایک ذریعہ ہیں۔ کینیڈین وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ ہماری پارٹی کے اندر جس قسم کی بات چیت ہوتی ہے وہ ہمیشہ آسان نہیں ہوتی۔ رفح کے معاملے پر عالمی رہنما فعال طور پر اس بات پر تبادلہ خیال کر رہے ہیں۔ فضول غیر ملکی امداد میں کمی کریں گے۔ کنزرویٹو رہنما پیئر پالیور کا کہنا ہے کہ نیٹو کے اخراجات کے ہدف کے لیے کام کریں گے، نہیں چاہتا کہ کینیڈا اپنی حفاظت کے لیے امریکہ پر انحصار کرے۔ بائیڈن کا نیتن یاہو سے رابطہ، رفح کے شہریوں کو تحفظ فراہم کرنے پر زور۔ رفح کی صورتحال اور حماس کے خلاف جنگ کے اگلے مرحلے پر تبادلہ خیال، حماس نے اسرائیل کی پیشکش کو مسترد کر دیا۔ امریکہ کا حوثیوں کو بھیجے گئے ایرانی اسلحے کی بڑی کھیپ پکڑنے کا دعویٰ۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے کہ جدید روایتی ہتھیار اور مہلک جنگی امداد ضبط کر لی ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ ہمارے بحری جہازوں کو روکا گیا تو سخت رد عمل دیا جائے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ تحریک انصاف نے کہا ہے کہ الیکشن میں دھاندلی کر کے جمہوریت پر حملہ کیا گیا۔ انتخابات میں ہماری 179 نشستیں ہونی چاہیے تھی، 85 نشستیں چھینی گئیں۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ تحریک انصاف نے کہا ہے کہ الیکشن میں دھاندلی کر کے جمہوریت پر حملہ کیا گیا۔ انتخابات میں ہماری 179 نشستیں ہونی چاہیے تھیں، 85 نشستیں چھینی گئیں۔ ہمارے مسترد ووٹس کی تعداد وکٹری ووٹ سے زیادہ ہے۔ 2024 پاکستان کی تاریخ کے سب سے زیادہ دھاندلی شدہ انتخابات تھے۔ تحریک انصاف کے سیکریٹری اطلاعات رؤوف حسن نے کہا کہ انتخابات میں ہماری 179 نشستیں ہونی چاہیے تھیں، ہم سے 85 نشستیں چھینی گئیں۔ 46 نشستوں کا ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے اور بقیہ نشستوں کا ڈیٹا بھی ہم 24 گھنٹوں میں مکمل کر لیں گے۔ ہمارے مسترد کیے گئے ووٹس کی تعداد وکٹری ووٹ سے بھی زائد ہے۔ 2024 پاکستان کی تاریخ کے سب سے زیادہ دھاندلی شدہ انتخابات تھے۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ یہ انتخابات جمہوریت پر کھلا حملہ تھے۔ پاکستانی عوام کی ایک بہت بڑی تعداد نے PTI کو ووٹ دیا مگر اسے ہرا دیا گیا۔ سینئر مرکزی رہنما سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ پولنگ اسٹیشن میں لے کر RO آفس آنے تک دھاندلی کی مثال بنائی گئی۔ فارم 45 کے مطابق جو نتائج آئے تھے انہیں مکمل طور پر تبدیل کیا گیا۔ 8 فروری کی رات میں ان سے جس حد تک دھاندلی ہو سکی کی گئی۔ 8 فروری کو جو عوام نے ووٹ دیا تھا، رات کے اندھیرے میں انہیں تبدیل کر دیا گیا۔ عام انتخابات کے دوران سندھ میں مبینہ دھاندلی کے خلاف گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس GDA آج جامشورو شاہراہ پر دھرنا دے رہی ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ عام انتخابات کے دوران سندھ میں مبینہ دھاندلی کے خلاف گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس آج جامشورو شاہراہ پر دھرنا دے رہی ہے۔ GTA کی جانب سے انتخابی دھاندلیوں کے خلاف جامشورو انٹرچینج کے مقام پر دھرنا جاری ہے۔ دھرنے میں شرکت کے لیے سندھ بھر میں حر فورس اور فنکشنل لیگ کے کارکن پہنچ رہے ہیں۔ دھرنے کا آغاز آج صبح 11 بجے ہوا۔ دوسری جانب کارکنان کی بڑی تعداد ٹنڈو الیار سے قافلے کی صورت میں جامشورو پہنچ رہی ہے، جبکہ قافلے کی صدارت رہنما راحیلہ مکسی کر رہی ہیں۔ اس موقع پر رہنما شبیر شاہ راشدی کا کہنا تھا کہ ہم نے اپنی زندگی میں اتنی دھاندلی نہیں دیکھی ہے۔ اس حوالے سے موٹر وے پولیس نے اندرون سندھ سے کراچی آمد و رفت والے شہریوں کو متبادل راستے اختیار کرنے کی ہدایت کی ہے۔ GDA دھرنے سے پیر پگاڑا، ڈاکٹر صفدر عباسی، ایاز لطیف پلیجو اور ذوالفقار مرزا سمیت دیگر اہم رہنما خطاب کریں گے۔
دھرنے کے باعث پولیس نے ٹریفک پلان جاری کر دیا اور M9 موٹر وے پر ٹریفک معطل ہو گئی ہے۔ پولیس نے کہا ہے کہ آج کراچی تا اندرون ملک آنے جانے والے M9 پر سفر سے گریز کریں۔ پولیس کے مطابق کراچی جانے کے لیے کوٹری ٹھٹھہ انڈس ہائی وے کا استعمال کیا جائے، جبکہ ہیوی ٹریفک M9 موٹر وے کا استعمال نہ کرے۔ موٹر وے پولیس کی جانب سے ٹریفک کو جام شورو ٹول پلازا سے براستہ کوٹری اور حیدرآباد متبادل راستے پر موڑا جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی کی پولیٹیکل کمیٹی کے سربراہ اسد کیسر کی سربراہی میں پی ٹی آئی وفد نے JUI سربراہ مولانا فضل الرحمان سے اسلام آباد میں ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ پی ٹی آئی کی پولیٹیکل کمیٹی کے سربراہ اسد کیسر کی سربراہی میں پی ٹی آئی وفد نے JUI سربراہ مولانا فضل الرحمان سے اسلام آباد میں ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی۔ JUI رہنماؤں حافظ حمداللہ اور ضیاء الرحمان نے پی ٹی آئی وفد کا استقبال کیا۔ پاکستان تحریک انصاف نے جمعیت علماء اسلام سے وزیر اعظم کے لیے پارٹی امیدوار عمر ایوب کو ووٹ دینے کے لیے حمایت مانگی۔ تحریک انصاف کے وفد میں عامر ڈوگر، عمر نیازی اور بیرسٹر سیف بھی شامل تھے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق اس ملاقات کے دوران پی ٹی آئی وفد اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان حالیہ انتخابات اور سیاسی صورتحال پر بات چیت ہوئی۔ اس ملاقات میں حالیہ انتخابات میں مبینہ دھاندلی سمیت تحفظات پر بھی گفتگو ہوئی۔ پی ٹی آئی وفد نے بانی چیئرمین عمران خان کا پیغام مولانا فضل الرحمان تک پہنچایا۔ پی ٹی آئی وفد نے مولانا فضل الرحمان کو انتخابات میں مبینہ دھاندلی اور اپوزیشن میں ساتھ چلنے کی دعوت دی۔ پی ٹی آئی کی جانب سے حکومت سازی کے امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ پی ٹی آئی نے عمر ایوب کی بطور وزیر اعظم امیدوار کے لیے بھی JUI سے حمایت مانگ لی۔ پی ٹی آئی وفد اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان ملاقات تقریباً 1.5 گھنٹہ جاری رہی۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما لطیف کھوسہ نے جماعت اسلامی رہنما لیاقت بلوچ سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا، جس میں پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کے اتحاد سے متعلق تبادلہ خیال کیا گیا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق حکومت سازی کے لیے پی ٹی آئی نے کوششیں تیز کر دی۔ بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر تحریک انصاف کا ہم خیال جماعتوں کے ساتھ رابطوں کا سلسلہ جاری ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور نومنتخب رکن قومی اسمبلی لطیف کھوسہ نے جماعت اسلامی رہنما لیاقت بلوچ سے رابطہ کیا۔ سردار لطیف کھوسہ نے ٹیلی فون پر رابطہ کیا، جس میں کہا کہ اشتراک عمل پر امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا موقف اصولی ہے۔ اشتراک عمل صرف KPK کی سطح پر نہیں، وفاقی سطح پر بھی کیا جانا چاہیے۔ لطیف کھوسہ نے لیاقت بلوچ سے گفتگو میں کہا کہ آج بانی پی ٹی آئی سے میری ملاقات ہے، ملاقات کے بعد جماعت اسلامی سے رابطہ کروں گا، جس پر لیاقت بلوچ کا کہنا تھا کہ سیاسی جماعتوں میں مذاکرات کا راستہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ پی ٹی آئی کی مذاکراتی ٹیم کی آج جماعت اسلامی قیادت سے ملاقات کا بھی امکان ہے۔ پی ٹی آئی رہنما عامر ڈوگر نے جماعت اسلامی کے ترجمان قیصر شریف سے رابطہ کیا۔ عامر ڈوگر کا کہنا تھا کہ اسد کیسر کی سربراہی میں مذاکراتی ٹیم جماعت اسلامی کی قیادت سے ملنا چاہتی ہے، جس پر ترجمان جماعت اسلامی نے کہا کہ ملاقات کا وقت اور جگہ قیادت سے مشاورت کے بعد بتا دیا جائے گا۔ بانی پی ٹی آئی کی سائفر اور توشہ خانہ کیس میں سزاؤں کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیلیں دائر کر دی گئیں۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ بانی پی ٹی آئی کی سائفر اور توشہ خانہ کیس میں سزاؤں کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیلیں دائر کر دی گئیں۔ عمران خان کے وکیل لطیف کھوسہ نے عمران خان کو توشہ خانہ اور سائفر کیس میں ملنے والی سزاؤں کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیلیں دائر کرنے کی تصدیق کر دی۔ لطیف کھوسہ کا کہنا تھا کہ عدت کیس کی اپیل سیشن کورٹ میں دائر کی گئی ہے۔ عمران خان کی جانب سے بیرسٹر علی ظفر نے دونوں کیسز میں سزاؤں کے خلاف درخواست دائر کی۔ آفیشل سیکریٹ ایکٹ کی عدالت نے بانی پی ٹی آئی کو سائفر کیس میں 30 جنوری کو 10 سال قید بامشقت کی سزا سنائی تھی۔ توشہ خانہ کیس میں احتساب عدالت نے عمران خان کو 14 سال قید بامشقت کی سزا سنائی تھی۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شاہ محمود قریشی نے سائفر کیس میں سزا کے خلاف اسلام آباد میں ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ اپیل میں 30 جنوری کے سزا کے حکم کو کالعدم قرار دینے کی استدعا کی ہے۔ تفصیلات کے مطابق سائفر کیس میں پی ٹی آئی رہنما شاہ محمود قریشی نے سزا کے فیصلے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی۔ شاہ محمود قریشی نے 10 سال سزا کے ٹرائل کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کی۔ آفیشل سیکریٹ ایکٹ عدالت نے شاہ محمود قریشی کو 10 سال قید کی سزا سنائی تھی۔ اپیل میں 30 جنوری کے سزا کے حکم کو کالعدم قرار دینے کی استدعا کرتے ہوئے کہا ہے کہ سائفر کیس کا ٹرائل قانونی طریقہ کار کے مطابق نہیں چلایا گیا۔ 15 اگست سے شروع ٹرائل میں پروسیس کی خلاف ورزی کی گئی۔ اس تقاضا کے 10 گواہوں کے بیان میرے وکلا کی غیر موجودگی میں ریکارڈ ہوئے۔ مجھے نوٹس دیے بغیر میری طرف سے خود ساختہ سرکاری وکیل مقرر کر دیا۔ آرٹیکل 10A کے تحت بنیادی حقوق سے متعلق متعدد بار عدالت کو درخواست دی۔ 30 جنوری کا ٹرائل کورٹ کا فیصلہ شفاف ٹرائل کے بنیادی اصولوں کے خلاف ہے۔ سربراہ جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کے حق میں نہیں تھا، تحریک پیپلز پارٹی نے چلائی۔
میں ساتھ نہ دیتا تو پھر پی ڈی ایم کہتی کہ میں نے بانی پی ٹی آئی کو بچایا ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ سربراہ جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کے حق میں نہیں تھا۔ تحریک پیپلز پارٹی نے چلائی، میں ساتھ نہ دیتا تو پھر پی ڈی ایم کہتی کہ میں نے بانی پی ٹی آئی کو بچایا ہے۔ نجی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا، حکومت سازی سے متعلق مذاکرات کے لیے شہباز شریف میرے پاس آئے مگر میں نے ان کو انکار کر دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ 2024 کے الیکشن میں جو کچھ بھی ہوا اس کا فائدہ مسلم لیگ نون کو پہنچا، اور افواہ یہ بھی ہے کہ نواز شریف کو لاہور کی سیٹ دی گئی۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ نے مزید کہا کہ 2018 کے الیکشنز میں بھی دھاندلی ہوئی اور 2024 کے الیکشن بھی چوری ہوئے ہیں۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ اس چوری کے خلاف ہم احتجاجی سیاست کریں گے اور اب فیصلے ایوان نہیں، میدان میں ہوں گے۔ فضل الرحمان نے کہا کہ شہباز شریف کسی موقع پر استعفیٰ دینے کو تیار نہیں تھے۔ 25 مئی دھرنے کے وقت شہباز شریف کا کیس لگا ہوا تھا۔ سپریم کورٹ وزیر اعظم کو نااہل کر کے انارکی پیدا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تحریک انصاف کے لیے ہمارے ساتھ دھاندلی کی گئی۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ مسلم لیگ نون اور دیگر سیاسی جماعتوں نے حکومت بنانے کا فیصلہ کیا ہے تو اچھے برے کے ذمہ دار یہ خود ہوں گے۔ مجھے موجودہ پارلیمنٹ کا کوئی مستقبل نظر نہیں آ رہا۔ تحریک انصاف کے ساتھ دماغ اور سوچ کا فرق ہے جو ختم ہو سکتا ہے۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد۔